انہوں نے کچھ نہ کرنے کی ٹھانی ہے. یہ اسی طرح بھٹو کو زندہ کرتے رہیں گے, یہ اسی طرح سے عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے. یہ اپنے بلاول ہاؤسز میں, یہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں, وہ پنجاب کا پچھلا کارٹون جب وہ گیا تو نئے والے کو ہم لے آئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ اب یہ آ کر کے یہ اتنا بڑا ٹرمینیٹر ہے کہ اس نے سب کچھ گلو گلزار کر دینا ہے. اتنی بددیانتی پولیٹیکلی اور میڈیا میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو. پاکستان کے وزیر اعظم قطر کے دورے پر ہیں اور وہیں سے امدادی سرگرمیوں کا وہ جائزہ بھی لے رہے ہیں اور اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں, ریلیف اقدامات کی. فنڈ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں سب لوگ احتیاط دیں. یہ بھی اپیل ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی ان کے سندھ میں سیلاب آئے ہوئے اور میڈیا اس طرح سے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرا. اب عجیب بات یہ ہے کہ اگر میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرے گا تو کیا حکومتیں کچھ نہیں کریں گی؟ بہرحال ہم تو اس پر بات کریں گے. جی عارفین, سیلاب زدگان ملک بھر میں اور بالخصوص جس صوبے میں میں بیٹھا ہوں اگر ہم بات کریں تو اب تک حکومتی توجہ کے, بلکہ حکومتی کیا ایون اپوزیشن کی توجہ کے منتظر ہیں. کوئی اب تک تو نہیں پہنچا. شرجیل انعام میمن اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ نے کچھ تصویریں ضرور بنوائی ہیں, کچھ فوٹو سیشن ضرور ہوا ہے, لیکن آج میں سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی کی کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. ویڈیوز اگر آپ لوپ میں چلائیں جی یہ دیکھیے, اس کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں. اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس نہ عنان اقتدار ہے, جس کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یعنی کثرت سے اسمبلیوں میں موجود نہیں ہے, جو قانون سازی نہیں کر سکتا, جو باقاعدہ کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ آخری والی ویڈیو ہے. سب سے پہلے والی ویڈیو میں یہ باقاعدہ سندھ کی طرف آتے ہوئے راستے میں ایک ایسی جگہ رکے جہاں پر پیپلز پارٹی قابض ہے پولیٹیکلی, نہ وہاں کا ایم پی اے پہنچائے لوگوں کی مدد کو. ان کو بے یار و مددگار دیکھ کر کے سراج الحق صاحب وہاں پہنچے, ان کی داد رسی کرنے کی کوشش کی. وہاں ایک پیٹرول پمپ تھا کسی معاون کا, اسی ایم پی اے یا ایم این اے کے دست راست کا وہ پیٹرول پمپ تھا. اس پیٹرول پمپ کے جو لوگ تھے وہ ان بیچاروں کو اپنی چھت تلے رات گزارنے دینے تک کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ ظاہر ہے پیچھے سے پریشر ہوگا. سراج صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیے, انہوں نے جا کر کے ان پیٹرول پمپ والوں سے ریکویسٹ کی, ان کو قائل کیا کہ لوگوں کو کم از کم رات گزارنے کی اجازت یہاں پر دے دی جائے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر میڈیا کے کیمرے پہنچ جاتے ہیں, جہاں سراج الحق جیسا انڈیویجول پہنچ جاتا ہے, وہاں یہ پیپلز پارٹی والے یا قاف لیگ والے یا نون لیگ والے یا فلانے والے پی ٹی آئی والے کیوں کر نہیں پہنچ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کرنے کی ٹھانی ہے. یہ اسی طرح بھٹو کو زندہ کرتے رہیں گے, یہ اسی طرح سے عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے. یہ اپنے بلاول ہاؤسز میں, یہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں. پنجاب میں سیلاب کی صورتحال آپ دیکھیے, پنجاب کا ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے جس کے لیے باقاعدہ ٹرانسمیشنز ہوئیں, بغلیں بجائی گئیں کہ اب پنجاب کا بھلا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ پنجاب کا پچھلا کارٹون جب وہ گیا تو نئے والے کو ہم لے آئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ اب یہ آ کر کے یہ اتنا بڑا ٹرمینیٹر ہے کہ اس نے سب کچھ گلو گلزار کر دینا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے میڈیا میں موجود پی آر اوز سے کہ بھائی اس کے اوپر بات کون کرے گا اور کب کرے گا؟ یہ وزارتیں صرف وفاق میں بٹ رہی ہیں, یہ وزارتیں پنجاب میں نہیں بٹ رہی, یہ وزارتیں کسی اور صوبے میں نہیں بٹ رہی. سندھ کی طرف کسی کا جو ہے وہ کیوں توجہ, کسی کی دھیان کیوں نہیں آتا؟ اتنی بددیانتی پولیٹیکلی اور میڈیا میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو. یعنی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں معصوم بچے, کچھ دن کے بچے کی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی فوٹیج دیکھ کر کے کون انسان رونا پڑے گا؟ یہ سیلاب میں ایک آدمی کو سندھ میں وہ ویڈیو دینا بھول گیا آپ کو, وہ باقاعدہ چھاتی پہ دوہتڑ مار کر کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا پورا گھر مٹ گیا, میرا پورا خاندان سیلاب کی نظر ہو گیا, کوئی مجھے پوچھنے تک نہیں آیا. یہ جمہوری ڈاکوؤں کو شرم آتی ہے؟ یہ اپنے سیاسی اور صحافتی بنکرز میں پناہ لیے یہ بے شرم لوگ وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ یہ یہاں سے بیٹھ کر کے عوام سے مدد کی اپیلیں کر رہے ہیں. وہ شہباز شریف وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے مدد پہنچاؤں گا. ان لوگوں کے نام پر یہاں پیپلز پارٹی بھیک مانگ رہی ہے, ادھر وہ بین الاقوامی برادری کی توجہ لینے کے لیے گئے, وہاں وہ کینیڈا میں پرویز اشرف کا آپ نے بتایا کہ وہ مزے لوٹنے کے لیے گئے.
اب آپ یہ سوچئے کہ ہمیں جمہوریت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا جمہوریت ایک ایسا طرز حکمرانی ہے کہ جہاں عوام مرتے ہیں تو مرتے رہیں، لیکن مجھے وزیر اعظم، صدر، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ ایک بے وقوف ضرور چاہیے جو میری قبر پہ کھڑا ہو کر کے جمہوریت کی بانسری بجائے۔ میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، ذرا مجھے بتائیں تو کہ ہمیں جمہوریت یا یہ جمہوری طرز ڈکیتی کس لیے ضرورت ہے اس کی؟ بالکل صحیح۔ میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔